الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کو ظالم طاغوتی طاقتور قوتوں کے مقابلے میں جنگ کرنے، ان کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلو، دشمن کے مقابلے کے لیے تمہیں چھوٹے دستوں کی صورت میں، بڑی اجتماعیت کی صورت میں، جس طرح بھی ہو سکے دشمن کے مقابلے کے لیے تمہیں نبرد آزما ہونا ہوگا اور ظالم طاقتور قوتوں سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو مسلمان کافروں کے ساتھ ملے رہتے ہیں اور بظاہر وہ کافروں سے بھی مفاد پرستی رکھتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ بھی میل جول رکھتے ہیں، تو ایسے نام نہاد مسلمان در حقیقت اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں، وہ بھی ظالم کے ساتھ ہیں، ان لوگوں کو بھی سخت سزا دینی چاہیے۔ ان لوگوں کے لیے قرآن مجید نے گزشتہ رکوع میں بیان فرمایا کہ ایسے لوگ جہاں بھی تمہیں ملیں جو موقع پرست ہوں، مفاد پرست ہوں، ظالم طاقتوں سے بھی مفاد اٹھاتے ہیں اور تم سے بھی آ کر اپنے مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو اپنے سے الگ کر دو اور انہیں سخت سزا دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں فرمایا کہ جب مسلمان جماعت نے اپنے لیے ایک ہجرت کی جگہ مقرر کر لی اور مسلمان خاص طور پر مکہ المکرمہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک مرکز مدینہ منورہ میں قائم کر لیا۔ مکہ المکرمہ یقیناً یہ اس وقت کی طاغوتی ظالم طاقت اور قوت کے قبضے میں، یہاں پر دین اسلام پر عمل کرنا، دین اسلام کی تعلیمات کو سیکھنا اور ان کا پرچار کرنا انتہائی مشکل ہے۔ یہاں ابو جہل اینڈ کمپنی ان کا قبضہ ہے اور وہ دین اسلام پر عمل پیرا نہیں ہونے دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک ایسے علاقے کا انتخاب فرمایا جہاں حریت اور آزادی کے ساتھ دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا جا سکتا ہے اور وہاں دین اسلام کے اعلیٰ اصولوں پر، عدل پر مبنی ایک نظام مملکت قائم کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اب یہ ایک مرکز مسلمان جماعت کا قائم ہو گیا مدینہ منورہ۔ اب دنیا بھر کے مسلمانوں کو اور خصوصاً مکہ کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان پر لازم ہے کہ وہ یہاں سے ہجرت کر کے اپنے اس مرکز میں مسلمان جماعت سے جا کر جڑ دیں اور ان کی طاقت و قوت کو بڑھائیں، باوجود استطاعت اور طاقت اور قوت کے کہ وہ ہجرت کر کے یہاں اس مرکز میں پہنچ سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہجرت نہیں کرتے۔ ظاہر ہے ہجرت کا عمل کوئی آسان عمل نہیں ہوتا، اس میں اپنے گھر بار کو، اپنے مال و عیال کو اور اس طرح بہت سارا نقصان ظاہری طور پر کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہجرت کرنا کمزور لوگوں کے بس میں نہیں ہوتا، جو طاقتور باہمت لوگ ہوتے ہیں، جن کا ایک اعلیٰ مقصد اور نصب العین ہوتا ہے، جس کے تحت وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں، تو وہی ہجرت کرتے ہیں۔ لیکن اگر کچھ لوگ وہ اپنے انہی مفادات کے پیش نظر ہجرت نہیں کر رہے ہیں تو مسلمان
لیکن وہ وہیں کافروں کے ملک میں رکے ہوئے ہیں۔ اس صورت میں دو ملک بن جاتے ہیں۔ ایک تو ملک وہ بن گیا جس کو دار الہجرت یا دار الامن کہنا چاہیے، جہاں مسلمان امن قائم کیے ہوئے ہیں اور وہاں ہجرت کر کے تشریف لے گئے ہیں، اور دوسرا وہ ہے جو دشمن کے قبضے میں خطہ ہے، یہ علاقہ ہے، اس کو دار الحرب کہا جاتا ہے کہ ایک مسلمان دار الحرب میں ہے اور وہاں دین اسلام پر ظاہر ہے مکمل عمل کرنا ممکن نہیں، بلکہ بسا اوقات کافروں کے ساتھ رہتے ہوئے کافروں کی طاقت اور قوت وہ جو ہے مضبوط ہوتی ہے، بسا اوقات ان کے ساتھ بہت سارے کاموں میں شریک ہونا پڑتا ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں بہت سارے کا لفظ تو درست نہیں ہے، یعنی کچھ مسلمان بھی غزوہ بدر میں کافروں کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آ گئے۔ ان میں سے بعض نے تو موقع پا کر کافروں کے لشکر کو چھوڑ کر مسلمانوں کے صف میں شامل ہو گئے، لیکن کچھ ایسے تھے کہ جن کے اندر اتنی جرت نہ ہوئی یا ان کو موقع نہ ملا، اور وہ کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے مقابلے میں ہیں، مسلمانوں کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں۔ جیسے حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، دین اسلام کی سچائی پر ایمان و یقین بھی رکھتے ہیں، لیکن اب کافروں کی طرف سے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ غزوہ بدر میں جو 70 سردار گرفتار ہوئے اس میں حضرت عباس بھی گرفتار ہوئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا بھی فدیہ دو اور اپنے بھتیجے کا بھی فدیہ دو، تب یہاں سے رہائی پا سکتے ہو۔ حضرت عباس کہنے لگے کیا اللہ کے رسول ہم آپ کے قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھتے؟ کیا ہم نے کلمہ شہادت نہیں پڑھ رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس سوال کو نہ اٹھاؤ، اب جب تم نے اس سوال کو اٹھایا ہی ہے تو سنو اللہ نے تمہارے بارے میں کیا فرمایا۔ یہی آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، اور وہ ہجرت کر سکتے تھے، طاقت و قوت موجود تھی، انہوں نے ہجرت نہیں کی، اس وجہ سے انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فرشتے جب ان کی روحیں قبض کریں گے ان سے سوال کریں گے قالوا فیما کنتم، تم کس حال میں تھے، یعنی دین اسلام پر تم عمل کرنے کے حوالے سے کہاں ٹھہرے ہوئے تھے، کہاں تم تھے، کس مقام پر رکے ہوئے تھے؟ تو کہیں گے قالوا کنا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں بڑے کمزور و ناتوان تھے اس لیے ہجرت نہیں کر سکے، اور کافروں کے ملک میں رہ کر ہم جتنا ہو سکتا تھا دین پر عمل پیرا تھے۔ تو فرشتے کہیں گے قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ اللہ کی زمین اس قدر وسعت والی ہے کہ وہاں تم ہجرت کر کے چلے جاتے، کافروں کے ملک پر دین میں عمل کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں تھا، تو فتہاجروا فیہا، تو تمہیں چاہیے تھا کسی ایسی جگہ پر ہجرت کر کے چلے جاتے جہاں دین پر عمل کرنا تمہارے لیے آسان ہوتا۔ قرآن نے بڑے سخت جملے فرمایا فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، یہی لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہوا اس سے برا کوئی ٹھکانہ نہیں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ تو قرآن مجید نے ایسے لوگوں کو سخت تنبیہ کی ہے کہ باوجود طاقت و قوت رکھنے کے ہجرت کی، اور وہ ہجرت نہیں کرتے، وہ کافروں کے ہی ساتھ رہتے ہیں، بعض ان کے غلط کاموں میں بھی ان کا ساتھ مجبوراً دینا پڑتا ہے، برادری کی بنیاد پر یا وہاں رہنے کی وجہ سے، یا کم از کم یہ ہے کہ اس سے ان کی جمعیت میں تو اضافہ ہوتا ہے، تعداد میں تو اضافہ ہوتا ہے۔ جہاں انسان رہتا ہے تو اسی انہی کے افراد میں شمار ہوتا ہے، تعداد انہی کی بڑھتی ہے۔ تو تمہیں چاہیے کہ اس علاقے کو، اس سرزمین کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں مسلمان آباد ہیں، جہاں مسلمانوں کو تقویت تمہاری وجہ سے ملتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عباس سے ان کا بھی فدیہ کو لیا، اور اسی طرح ان کے بھتیجے کا بھی فدیہ لیا۔ تو قرآن مجید نے یہاں یہ بات واضح کی ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، یہاں ایسا نہیں حکم دیا جا رہا کہ ایک آدمی کافر ملک میں رہتا ہے اور وہ اس علاقے کو چھوڑ کر جہاں کہیں اس کو موقع ملتا ہے دوسرے ملک میں چلے جائے، یہ کوئی حکم نہیں ہے۔ اس سے تو الٹا، اگر ایک مسلمان ایک علاقے میں رہتے ہیں اور وہ دنیا میں ہجرت کر کے بکھر جائیں تو اس سے تو ان کی طاقت اور کمزور ہو جائے گی،
کچھ مسلمان کسی علاقے میں چلے گئے، کوئی کہیں چلے گئے، کوئی کدھر چلے گئے، تو ایک جگہ میں رہنے کی وجہ سے جو ان کی طاقت اور پاور تھی وہ تو ٹوٹ جائے گی، وہ اور بکھر ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ مثلا ہندوستان میں مسلمان ہیں تو ان کو کہا جائے تم ہجرت کرو، کوئی کہیں چلا جائے، کوئی کسی ملک میں چلا جائے، کوئی کسی ملک میں چلا جائے۔ یہاں ہجرت سے مراد در حقیقت یہ ہے کہ اگر مسلمانوں نے کسی علاقے کو اپنا مرکز بنا لیا ہے، کسی ملک کو دین اسلام کے غلبے کے لیے اپنا مرکز بنا لیا ہے، تو اب تم ہجرت کر کے اس مرکز میں جمع ہو تاکہ اس سے مسلمان طاقت وہ منظم ہو، وہ مضبوط ہو، اور ان کے اندر ایک افرادی قوت بھی پیدا ہو اور دشمن کے مقابلے کی تیاری کی سہولت اور آسانی پیدا ہو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو ایک اسلامی ریاست، اسلامی اسٹیٹ اور ریاست کے طور پر اس کو وجود عطا کیا اور اس کو ایک مضبوط اور منظم اسٹیٹ بنایا۔ تو اب ضرورت یہ ہے کہ تم ہجرت کر کے وہاں پہنچو۔ جب مکہ بھی فتح ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب کوئی ہجرت نہیں ہے، لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہے، اب تو یہ بھی دارالامن اور دارالاسلام بن گیا ہے۔ تو بہر صورت یہاں جہاں ہجرت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس ہجرت سے مراد در حقیقت مسلمان جماعت کو تقویت دینے کے لیے، ان کی افرادی قوت کو بڑھانے کے لیے، جہاں مسلمان منظم ہو رہے ہیں اور اپنی طاقت و قوت کو مضبوط کر کے دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ ہجرت کر کے وہاں پہنچو۔ ایسی حالت میں جو لوگ وہاں نہیں ہجرت کر کے جاتے باوجود طاقت رکھنے کے، ان کے لیے سخت قرآن نے سزا کا ذکر کیا ہے۔ ہاں بعض لوگ ہیں جو بیچارے انتہائی کمزور ہیں، بچے ہیں، بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، وہ ہجرت کرنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے، دل تو ان کا بھی بڑا کرتا ہے کہ وہ یہاں سے مسلمان جماعت کے پاس پہنچے، لیکن کمزور ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن مجید نے استثناء قرار دیتے ہوئے فرمایا الا المستضعفین، مگر وہ لوگ جو کمزور ہیں، چاہے وہ مرد ہوں، عورتیں ہوں اور بچے ہوں، لا یستطیعون حیلا، وہ کوئی تدبیر نہیں پاتے ہجرت کر کے وہاں پہنچے، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ ہی ہجرت کا کوئی راستہ ان کے سامنے ہے کہ وہ ہجرت کر سکیں، ان میں طاقت نہیں ہے، کمزور ہے بیچارے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا، وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، انتہائی بخشنے والا ہے۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، اور جس انسان کو یہ ڈر لگا ہو کہ میں یہاں سے ہجرت کروں گا، میری تو یہاں زمین ہے، میرا یہاں کاروبار ہے، میرا گھر بار ہے، تو میں اگر یہاں سے ہجرت کر کے کسی دوسرے جگہ پر چلا جاؤں گا تو میں کیسے زندگی گزاروں گا، کیسے مجھے رہنے کی جگہ ملے گی، پھر نئے سرے سے اپنے لیے سارے محنت کر کے اپنا گھر بنانا، اپنے خاندان کو آباد کرنا، اپنے اخراجات اور ضروریات پوری کرنا، یہ تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے، ہجرت کا کام کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ جو اعلیٰ مقصد کے لیے ہجرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں، ان کے لیے رہنے کی جگہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتے ہیں اور ان کو مالی طور پر بھی وسعت اور کشائش عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا وَمَن یُہَاجِرْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے، اللہ کی دین کے غلبے کے لیے، دنیا میں عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لیے، تو یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، یقیناً وہ زمین میں اپنے لیے جو ہے بہت ساری ٹھہرنے کی جگہ پائے گا، اور وسع، اور اس کو مالی وسعت بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جب ہجرت کی، اب مدینہ میں ان کے کوئی گھر بار نہیں ہے، لیکن تھوڑی عرصے بعد اللہ نے ان کو مالی طور پر بھی اتنی وسعت عطا فرمائی کہ انہوں نے اپنے کاروبار قائم کر لیے، اپنے گھر آباد کر لیے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس ڈر کی وجہ سے ہجرت نہ کرنا یہ انتہائی کمزوری کی بات ہے، اور پھر ہجرت کرتے ہوئے ہی راستے میں اگر کسی کو موت آ جاتی ہے تو اس کا یہ عمل اللہ کے راستے میں اسی طرح لکھ لیا جاتا ہے۔ بینی، جب انسان کوئی بھی عمل کر رہا ہے اور عمل کرتے ہوئے اس کو موت آ گئی تو اس کا عمل ویسے ہی محفوظ کر لیا جاتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی حج کے لیے جاتا ہے، حج کے دوران اگر اس کی موت واقع ہو گئی تو کل قیامت کے دن اللہ کے حضور وہ اٹھے گا اور پیش ہوگا ایسے جیسے کہ یولب بھی وہ تلبیہ کہہ رہا ہوگا،
اور حج کرتا ہوا اللہ کے دربار میں ہی گویا کہ وہ پیش ہوگا۔ اسی طرح عمرہ کرنے والا، تو ہجرت کرتے ہوئے اگر کسی کو موت آ گئی تو قرآن نے کہا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتَ، اور جو اپنے گھر سے نکلا اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتَ، پھر اسے موت آ گئی، تو فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ پر واقع ہو گیا، یقیناً اس کی ہجرت یہ کامل شمار ہوگی اور ہجرت کا اس کو اجر و ثواب پورا ملے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ انتہائی معاف کرنے والا، بڑا ہی مہربان۔ اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے در حقیقت اس بات کو واضح کیا ہے کہ مسلمان جماعت جب وہ دارالحرب میں رہتی ہو، دشمن ملک میں رہتے ہوں اور ان کے وہاں رہنے کی وجہ سے دشمن کو فائدہ ہو رہا ہو اور ضرورت ان کی مسلمانوں کو ہو، مسلمانوں نے کہیں اپنا مرکز قائم کر رکھا ہے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے، تو انہیں چاہیے مسلمانوں کو جو استطاعت اور طاقت رکھتی ہیں اس دارالحرب کو چھوڑ کر، دشمن ملک کو چھوڑ کر دارالامن اور دارالاسلام جہاں مسلمان رہ رہے ہیں وہاں جا کر پہنچیں، ہجرت کر کے وہاں جائیں، اور اس طریقے سے مسلمان جماعت میں قوت کا بھی باعث اور سبب بنے، اور دوسرا یہ کہ کافروں سے برات کا اعلان کریں، کافروں سے الگ ہو جائیں۔ گزشتہ جیسے رکوع میں بیان کیا تھا کہ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان سے بھی ملے جلے رہتے ہیں اور ادھر مسلمانوں سے بھی میل جول رکھتے ہیں، تو ان کی سزا کا ذکر کیا تھا کہ ان کے خلاف تم اگر لڑائی کرو گے، جیسے غزوہ بدر میں کچھ ایسے لوگ مارے گئے جو مسلمان تھے، ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ مسلمان تھے، انہوں نے کلمہ پڑھ رکھا تھا، لیکن دشمن کی طرف سے جنگ میں شریک ہو گئے، دشمن نے دباؤ ڈالا یا انہوں نے ابھی اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، دل میں اسلام موجود تھا، تو صحابہ کرام کو ان کی جب شہادت کا اور موت کا پتہ چلا تو پریشان ہوئے، تو اللہ نے اسی پس منظر میں آیات کو نازل کیا کہ اس میں وہ خود مجرم ہے، تم مجرم نہیں ہو۔ جب کافروں کے ساتھ ملے جلے رہ رہے تھے تو ظاہر ہے جب ظالم طاقتوں کو تم نے سزا دی ہے اور اس میں وہ بھی قتل ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، تو آخرت میں اللہ ان کی ایمان کا اجر و ثواب انہیں عطا کرے گا۔ دنیا میں قانون کے اعتبار سے جس قوم کے ساتھ انسان رہتا ہے اسی قوم کے ساتھ ہی اس کی کیا سزا ہے، اسی کے ساتھ اس جیسا معاملہ کیا جائے گا۔ تو قرآن مجید نے یہاں در حقیقت اس غزوہ بدر کے پس منظر میں ان آیات مبارکہ میں اس حقیقت کو واضح کی ہے کہ مسلمانوں کی جمعیت کو مضبوط کرنا یہ بھی مسلمان جماعت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ